الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللاتی وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو آئیں بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں سے منکوہ سے فاستشہدوا علیہن پس تم گواہ بنا لو ان پر اربعۃ منکم چار تم میں سے، یعنی مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں۔ فَإِن شَاہِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روکو تم ان کو فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ پا لیں وہ موت، یہاں تک کہ پا لے ان کو موت، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن واسطے ان کے سبیلا کوئی راستہ۔ واللاتی یہاں سے حکم سامن آٹھواں حکم بیان ہو رہا ہے رعیت کا، کہ جو عورتیں بے حیائی کو آئیں تمہاری عورتوں میں سے، منکوحات میں سے، تو چار گواہ ان کے اوپر لے آؤ۔ آج سورۃ نور میں یہ پڑھ چکے تھے ہم کہ کوئی عورت کے اوپر زنا کا تہمت لگے پاک دامن کے اوپر تو چار گواہ لے کے آئیں۔ اگر کسی کو دیکھو تو چار گواہ پیش کرو، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں۔ اگر کوئی عورت بے حیائی کو آئے یعنی زنا والے کام کو آئے تو تم ان کے اوپر چار گواہ بناؤ اپنوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم گواہی دیں ان کے اوپر چار گواہ تم میں سے۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر حد مقررہ ہو چکی ہے۔ اگر ہے وہ شادی شدہ تو وہ رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا ہے اس کا۔ اس کے بعد ان کو گھروں میں روک رکھو، گھر کے اندر روکو ان کو، گھر سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ کوئی اور راستہ پیدا کر دے نکلنے کا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ ان کو گھر میں ہی بند کر دو۔ واللذان اور دو مرد اسی طرح یاتیانہا آئیں وہ منکم تم میں سے، یعنی دو مرد بے حیائی کو آئیں، لواطت والے فعل کو آئیں تو فآذوہما پس ان دونوں کو اذیت دو، ان کو بھی تکلیف پہنچاؤ۔ اگر دو مرد بدفعلی کریں یعنی لواطت والا کام کرے، دونوں مذکر ہوں تو ان کو بھی اذیت دو، حد لگاؤ ان کے اوپر بھی، تکلیف دو ان کو ذرا، تاکہ یہ بغیرتی والا فعل چھوڑ دیں۔ فَإِن تَابَا اب اگر ان کو سزا دی جائے، سزا دی جانے کے بعد وہ کر لیں توبہ، وَأَصْلَحَا اور آئندہ کے لیے بھی دونوں اصلاح کر لیں، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس تم اعراض کرو ان دونوں سے، یعنی ان کو ہر جگہ ملامت نہ کرو، بدنام نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں مقتول، دونوں کو قتل کر دو، فاعل اور مفعول دونوں کو، دونوں واجب القتل ہیں یہ۔ اور بھی کافی سزائیں بتائی ہیں، بعض نے تو کہا ہے جو ایسا کام کرے اس کو دیوار کے نیچے دو، دھکا دے دو، بعد نے کہا ہے پہاڑ سے دھکا دو، پیچھے اس کے پتھر لگا دو، یہ سب سزا ہیں۔
اور یہاں بھی سزا ہے کہ اس کو تکلیف دو، یعنی جس طرح غیر شادی شدہ زنا کریں اور اس کو 100 کوڑا مارتے ہو تو اس کو بھی مارو کچھ، تاکہ یہ بغیرتی والا فعل چھوڑ دیں۔ ہاں اگر تکلیف دی جانے کے بعد دونوں کر لیں توبہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اے لوگو تم ان کو بدنام نہ کرتے پھرو ہر جگہ پر۔ اگر آئندہ کے لیے اصلاح کریں توبہ کریں، ہم یہ بدفعلی والا کام غلط حرکات نہیں کریں گے تو تم ہر جگہ ان کو نہ تم پھرتے رہو اور ان کی بدنامی کرتے رہو، ان کو ملامت نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا رحیم، بڑا ہی مہربان۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ علی اللہ، اللہ پر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، جو کام کریں برائی کا جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے برائی کا کام کر لیں، توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ جو پیچھے حکم گزرا ہے واللذان یاتیان، اس کو عورتوں کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے کہ اگر وہ لواطت والا کام یہ عورتوں کے اندر آ جائے، مرد بدفعلی کرنے لگ جائے یا اس قسم کا، تو ان کو بھی یہی سزا دو۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ پر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں سوا، برائی کا عمل کریں، بے جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لے، اللہ سے توبہ کرے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کریں، من قریب، قریب سے یعنی جلدی توبہ کریں۔ اگر ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کار بیٹھے ہیں تو توبہ کریں، جلدی جلدی توبہ کریں گے تو یہ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، ثمرہ یہ نکلے گا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، توبہ متوجہ ہوگا اللہ ان پر، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکیماً حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے دل سے توبہ کیا یا اوپر سے، حکیماً حکمت والا ہے کہ وہ جس طرح کرے اسی طرح کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے۔ لیسا نہیں ہے، لیست التوبہ تو نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے، جو برے عمل کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں برے عمل، حتیٰ کرتے رہے جس وقت موت کا وقت آیا، لام یغرغر، اس جب ہنزلی اگر آنے سے یا ہنسلی تک روح آنے سے پہلے توبہ کرے پھر تو توبہ قبول ہے، لیکن وہ گناہ کا کام کرتے رہے برے، حتیٰ کہ جس وقت روح نکلنے کے یہاں قریب آ گئی پھر توبہ کرنے لگے تو اب یہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے توبہ قبول ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے رہے برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو ان میں سے کسی ایک کو موت، کالا کہا، اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ وہ لوگ جو مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حال میں کہ کافر ہو کے مرے، اولئک، یہی لوگ، اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ہم نے عذاب دردناک۔ وہ لوگ جو مرے اس حال میں کہ کافر، تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نامہ حکم رعایا کے لیے، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تارثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن، زبردستی۔ دور جہلیت میں ایک جہالت یہ بھی تھی
جس طرح میت کے مال کے وارث بن جاتے تھے اسی طرح میت کی عورت کے بھی وارث بن جاتے تھے. جس طرح میت کے مال کے اوپر وہ قبضہ کرتے اور وارث بن جاتے اسی طرح مرنے کے بعد اس کی بیوی کے اوپر بھی وراثت حاصل کر لیتے تھے. اس کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے تھے اور روک لیتے. دل کرتا تو شادی کر لیتے اس سے, ورنہ اس کو ویسے اپنے قبضے میں رکھ لیتے. جس طرح مال وراثت میں کرتے ہیں اسی طرح بیوی کو بھی وراثت میں کر لیتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا ہے مال کے تو وارث ہو لیکن عورت کے وارث نہیں ہو. یہ عورت والی جو وراثت تم جاری کرتے ہو یہ چھوڑ دو, یہ غلط ہے. وہی مسئلہ اللہ بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والے ہو, لا یحل لکم, نہیں ہے حلال تمہارے لیے, ان تارثوا النساء, کہ تم وارث بنو عورتوں کے کرا زبردستی سے. تم نہ اس طرح نہیں. ہاں اگر وہ رضامندی کے ساتھ تمہارے ساتھ شادی کرے لیکن وہ بھی غیر ذی محرم ہوئے, ذی محرم نہ ہو, یعنی وہ عورت ہو جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے تب تو جائز ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تم زبردستی نہ کرو اس کو. ولا تعضلوہن, مت روکو تم ان کو, لتذہبوا, تاکہ تم لے لو, ببعض بعض, ما آتیتموہن, جو تم ان کو دے چکے ہو. اور اس لیے بھی ان کو ایک تو وراثت سمجھتے تھے, خود شادی کرتے, دوسرا شادی نہیں کرتے تھے, ان کو روکے رکھتے تھے تاکہ ان کا مال ہم لیں. جب یہ مر جائے گی تو سارا مال اس کا سنبھال لیں گے. اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو, مت روکو تم ان کو. اس لیے روکتے ہو لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن, تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم ان کو دے چکے ہو مال. تم روکتے ہو ان کو, آگے شادی بھی نہیں کرنے دیتے, خود بھی نہیں کرتے, اس لیے تاکہ یہ مرے اور ہم سارا مال وصول کر لیں گے. آج دیکھو یہ تو تھا نا دور جاہلیت کا کام کہ وہ مرنے والے کی بیوی کو وراثت سمجھتے تھے. دو وجہ تھی, یا تو اس کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے, خود شادی کر لیتے تھے زبردستی. اللہ نے کہا یہ زبردستی والا کام نہیں ہے, اگر وہ آگے کرنا چاہتے تو آگے کرنے دو, خوشی سے کرتی ہے تو ٹھیک ہے کرے خوشی سے. دوسرا وہ اس لیے روک لیتے تھے, اس کی آگے شادی نہیں ہونے دیتے تھے کہ اس کا مال ہم خود وصول کریں گے, جب مر جائے گی اس کا مال ہمارے ذمہ آ جائے گا, اس لیے اس کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے تھے. تو آج یہی دور جہلیت والی آج بھی رسم موجود ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے, صرف اس لیے تاکہ وراثت اور طرف نہ چلا جائے, تاکہ وراثت اور طرف نہ چلی جائے. اس لیے وہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے, صرف وراثت کسی اور کی طرف نہ چلی جائے. جو ہم اس کی شادی کر دیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے وراثت بھی حق بنتا ہے. تو یہ بھی وہی دور جہلیت والا فعل ہے, سراسر غلط ہے. اللہ ہاں ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, اگر وہ آئیں فاحشہ بدخلقی نافرمانی شور, اگر وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے لگے کھلے زہر تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں, پھر ان سے مال لے لو, خلا کر لو, پھر کوئی حرج نہیں. الا ان یاتینا, مگر یہ کہ آئے وہ بفاحشۃ مبینۃ, یہاں سے فاحشہ مانا نافرمانی, شور کی وہ نافرمانی کرنے لگے, مبینہ کھلے عام, بات نہ مانے, شور کی اجازت, خاوند کی اجازت کے بغیر پردے باہر نکل جائیں, بغیر پردے جس ٹائم آئے گھر سے باہر چلی جائے, پھر گھر میں آ جائے, نہ اس کو روٹی دے, نہ کوئی پانی پوچھے, نہ کوئی چائے دے, نہ کوئی عزت کرے, نہ اس کے ساتھ کوئی بولے, ہر بات خاوند کے خلاف کرے الٹی. اگر ایسی بے حیائی کو آنے لگ جائے عورت تو پھر ٹھیک ہے, پھر مال لے لو, خلا کر دو, جائے پھر اپنا اور گھر بنا لے. اگر ایسی بے حیا بدخلقی نافرمانی کرے شوہر کی تو. وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور زندگی گزارو ان کے ساتھ دستور شرع کے موافق, زندگی گزارو ان کے ساتھ دستور شرع کے موافق, یعنی خوش خلقی, ان کے نان نفقے کا خیال رکھو عورتوں سے, دستور شرع کے موافق ان کے نان نفقے
ان کی زندگی کا جو خرچہ ہے ان کی بیمار گیری کرو، خیر خبر پوچھو، ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُونَا، اگر تم ان کو اچھا نہ جانو، تم ان کو اچھا نہ جانو، طبعاً بسا اوقات انسان کی طبیعت ہوتی ہے کسی وجہ سے اچھا نہیں دیکھتا اس کو۔ فَإِن كَرِهْتُمُونَا، اگر تم اچھا نہیں جانتے، فَعَسَىٰ، یہ بھی تو امید ہے نا، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو برا سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور بنا دی اللہ نے اس میں بھلائی بہت زیادہ۔ یہ بھی تو ہو سکتی ہے اپنی زندگی گزارتے رہو، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے، تم اس چیز کو اچھا نہ سمجھو، لیکن اللہ اسی اچھی جو تمہیں نہیں لگتی اسی میں اللہ تمہیں بہت خیر کثیر دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس عورت کو تم اچھا نہ سمجھو وہ تمہیں اچھی نہ لگتی ہو طبعاً، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی سے تمہیں بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، تم اللہ پاک رنگ لگا دے، مالدار تمہیں کر دے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز تم اچھی نہ سمجھو وہ تمہارے حق میں بری ہوگی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ تو قادر ہے وہ تمہارے حق میں جو اچھی نہیں ہے اس کو اچھا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ 10واں حکم ہے۔ لوگ جب شادی کرتے، ایک بیوی ہے وہ اچھی نہیں لگی، اس کو چھوڑ دیا، دوسری بیوی لے لی، لیکن جو پہلی بیوی تھی اسے میراث بھی واپس، مال بھی لے لیتے، مار بھی جو دیا تھا وہ بھی لے لیتے، جو مال اور تھا وہ بھی لے لیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں کرنا تم نے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنا چاہتے ہو، وہ پہلی نہیں رکھتے دوسری لے آنا چاہتے ہو، تو پہلی کو جو مار دیا ہے یا مال دیا ہے وہ واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم اس کو نہ لو۔ یہ 10واں حکم ہے رعایا کے لیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا، زوج مکان زوجن، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ، اور دے چکے ہو تم، احدہن، ان میں سے ایک کو، قنطاراً، بہت سارا مال، فلا تأخذوا منہ، مت تم لو اس سے نہ لو، شیئا، ایک 4 آنے بھی، چوانی بھی واپس نہ لو، ذرا بھی 1 روپیہ بھی واپس نہیں لینا۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اے تم لیتے ہو اس سے بہتان باندھ کر اس کی ذات پر کہ یہ بے فرمان تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے، اور وہ اسما مبینا، اور اس کے ذمہ گناہ لیتے ہو، اس کی پاک دامنی کو خراب کرنا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں گے یہ بد چلن تھی، گندی عورت تھی، اس لیے خاوند نے اس کو بھگا دیا، اور اس لیے یہ خاوند اس کو نہیں رکھا، یہ عورت ٹھیک نہیں تھی، اس کے اوپر بہتان بھی لگ جائے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے عورت کی عزت خراب نہ کرو، کیونکہ عورت جتنی بھی پاک ہو، صاف ستھری ہو، خاوند غلط کیوں نہ ہو، لیکن اس کو طلاق مل جائے تب بھی دھبا عورت کے اوپر لگتا ہے، تب بھی دھبا عورت کے اوپر آتا ہے کہ یہ عورت کے اندر خامی ہے کوئی نہ کوئی، یہ عورت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اپنے خاوند سے طلاق لیتی ہے، اس کے ساتھ زندگی اپنی نہیں گزارتی، اس لیے تم تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، تو لہٰذا عورت کی عزت خراب نہ کرو، اس کو مال جو دیا تھا وہ واپس تم نے نہیں لینا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لوگے اس سے مال، آخر تم نے نفع نہیں لیا اس سے، تم ایک دوسرے کی جز بھی تو بننے ہو نا کئی وقت کے لیے، پھر تم کس منہ سے اس سے مال لیتے ہو؟ کیفا، کس حالت میں، تاخذونہ، تم لوگے اس سے، تم لوگے اس سے، وقد افضى بعضكم الى بعض، تحقیق پہنچا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف، بعض تمہارا بعض کی طرف پہنچا ہے، چاہے وہ خلوت صحیح ہو یا حقیقت تم نے ملاپ کیا ہو، آخر تم ملے تو ہو نا آپس میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، دوسری بات ہے لے رکھا تھا تم نے عورتوں سے پختہ وعدہ، وہ پختہ وعدہ نکاح والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، لیا عورتوں سے، مِنْكُمْ، لیا عورتوں نے تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ وعدہ، وہ تمہارے نکاح میں تھی، تم نے نکاح میں ان کو رکھا ہوا تھا، جب تمہاری آپس میں پختہ وعدہ ہو چکے تھے،
اور تم ایک دوسرے کی طرح ملاپ بھی کر چکے، تو اب کس منہ سے تم ان سے مار واپس لیتے اور مال لیتے ہو؟ لہذا ان کو دی ہوئی چیز واپس نہ لو۔ لیا اس نے تم سے پختہ وعدہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ 11واں حکم ہے۔ پہلے تو وہ تھا جن کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم تھا، اگر خوشی سے کرے تو ٹھیک ہے وہ کر لو، اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو دوسری جگہ سے کرنے دو اور اس کو مجبور کر کے نکاح نہ کرو۔ اب اللہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں اگر یہ عورتیں خوشی سے بھی تمہارے ساتھ نکاح کریں تب بھی تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے وہ عورتیں اللہ شمار کرا رہا ہے کہ اگر یہ عورتیں خوشی سے تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تب بھی تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، مت تم نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جو نکاح کیے تھے تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں سے، جو تمہارے باپوں کی بیوی ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تم ان کے ساتھ تمہارا نہیں نکاح ہوتا۔ وَإِلَّا، مگر مَا قَدْ سَلَفَا، اللہ جو تحقیق گزر چکا دور جلیت میں۔ دور جلیت میں بیٹا باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، وہ جو گزر گیا، تم دور جلیت والا کام نہیں کرنا۔ وہ اس طرح باپ کی بیوی سے نکاح بیٹا کر لیتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک باپ نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہے، تو ایک سے بیٹا ہے، باپ مر گیا ہے تو دوسری جو اس کی ہے ماں، اس سے وہ شادی کر لیتا تھا۔ یہ دور جلیت کا کام تھا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک نکاح کرنا اپنے باپ کی بیوی سے فاحشۃً، یہ بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا، اور بڑا ہی ناراضگی کا کام ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، شرن بھی بہت برا رستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ دوسری قسم محرمات نسبیہ، حرام کی گئی تمہارے اوپر امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے وہ ماں تمہاری حقیقی ہے یا ماں تمہاری رضائی ہے، چاہے وہ تمہاری ساس ماں ہے یا کوئی اور ہے، وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ مائیں، دادی، پردادی، ان سے نکاح کرنا تمہارا حرام، جتنے بھی اوپر اصول تک چلے جاؤ۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہارا اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام، بیٹی سے نکاح حرام، بھانجی سے حرام، بھانجی سے بھی حرام، اسی طرح بھتیجی سے حرام، سب چلتے جاؤ۔ جمیع فروع، جتنے بھی نیچے لڑی چلتی جائے گی بیٹی کے نیچے، وہ سب ان کے ساتھ رشتہ حرام ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہارا بہنوں سے نکاح حرام، ہر قسم کی بہنیں، چاہے حقیقی بہنیں ہوں چاہے رضعی بہنیں ہوں، تمہاری بہنوں سے بھی تمہارا نکاح حرام۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیوں سے تمہارا نکاح حرام، چاہے پھوپھیاں تمہاری حقیقی ہوں یا رضعی، ہر قسم کی۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالوں سے تمہارا نکاح حرام، جو تمہاری خالہ ہے، ماں کی بہن، اس سے بھی حرام، ہر قسم کی، چاہے وہ حقیقی ہے یا رضعی ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی سے بھی نکاح حرام، چاہے وہ بھتیجی حقیقی ہو تمہاری یا الاتی ہو یا اخیافی ہو یا حقیقی ہو، ہر قسم کی بھتیجی سے حرام ہے، چاہے وہ تمہاری رضعی بھائی کی بیٹی ہے یا حقیقی بھائی کی بیٹی ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجی سے بھی نکاح حرام، ہر قسم سے، بھانجی چاہے وہ بہن حقیقی ہے یا رضعی، وہ نیچے جتنے بھی آپ چلتے جائیں بہنیں جو بھی ہیں وہ حرام۔ وَأُمَّهَا، چاہے ماں کی طرف سے ہو باپ کی طرف سے ہو، ماں یا باپ دونوں کی طرف سے ہو، جو بھی تمہاری بہن ہے ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھانجی، بنات الأخت، بہن کی بیٹی سے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَاتِ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، وہ مائیں رضعی جو تمہاری ہیں وہ بھی، یہ دوسری قسم ہے محرمات رضائیہ، جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس سے شادی کرنا بھی تمہارے لیے حرام۔
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہن تمہاری رضاعت سے، جس نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے وہ بہن تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہاں اگر وہ لڑکی اور یہ لڑکا لڑکے کی ماں سے دودھ پیا، وہ لڑکی کسی اور عورت کی تھی تو یہ اس کی رضعی بہن نہ ہو گئی، اس کے ماں کی جو دودھ پی رہی ہے، تو یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے رضعی، وہ اس کی ماں۔ لیکن اگر رضعی بہن کی کوئی بہن ہے، یہ بھائی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قید لگا دی، اخواتکم من الرضاعۃ، بہنیں تمہاری رضاعت سے، وامہات نسائکم، یہ تیسری محرمات بالمسائرہ، یعنی زوجہ کی طرف سے، میں تمہاری امہات و ماں، نسائکم تمہاری بیویوں کی ماں، ساس صاحبہ، اس سے تمہاری بیوی کی جو ماں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ وربائبکم اللاتی، اور ربیبیں اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں سے۔ ہاں یہ سمجھو، ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت سے، اس عورت کی پہلے کسی جگہ شادی ہوئی تھی، وہاں سے اس کی بیٹی تھی، یعنی ایک عورت ہے اس کی بیٹی ہے، پہلے وہ شادی شدہ تھی، پھر اس آدمی نے اس عورت سے شادی کی، اسی عورت سے شادی کی جس کی بیٹی ہے، اب اس سے شادی کر چکا ہے، تو اب دو حالتیں ہیں۔ اگر یہ شادی کرنے والا اس عورت سے خلوت سیاح اختیار کر چکا ہے تو اب اس کی بیٹی پہلے شوہر سے جو ہے اس کے اوپر حرام ہے۔ اگر یہ بندہ اس کے ساتھ عورت نکاح ہو چکا ہے، لڑکی کی ماں کے ساتھ نکاح اس کا ہو چکا ہے، لیکن دخول نہیں ہوا، دخول ہونے سے پہلے یہ طلاق دے دے تو پھر اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کی بیٹی ہے پہلے خاوند سے، اس نے شادی کی ہے، دوسرے جا کر خاوند سے وہ مر گیا یا طلاق دے دی، اب جو خاوند اس عورت سے شادی کر رہا ہے جس کی جوان بیٹی ہے، تو اب یہ خاوند دو حالت ہے اس میں، یہ جو خاوند شادی کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ، لڑکی کی ماں کے ساتھ، اب نکاح ہو گیا ہے، آیا اس نے اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح اس کے ساتھ ڈال لیا، تو اب دو آیتیں ہیں۔ اگر یہ اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ دخول کر لیا ہے، ہم بستری کر چکا ہے، تو اب یہ عورت اس کی جو بیٹی ہے اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، اب حرام ہو چکی ہے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا ہے، دخول نہیں ہوا، تو اب اس کو طلاق دے دے، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے، یہ جائز ہے، یہ ہے۔ اور ربیبیں اللاتی وہ فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں سے، اللاتی وہ عورتیں دخلتم جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو، بہن ان کے ساتھ، فإن لم تکونوا اگر نہیں تھے تم دخلتم ان کے ساتھ، ابھی تک دخول نہیں کیا، بہن ان کے ساتھ، تو فلا جناح علیکم پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، آپ نکاح کر سکتے ہو۔ وحلائل ابنائکم اللاتی، ہاں تمہاری جو بہو ہے، حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے، اس سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے حرام۔ یہ صلبی بیٹا اسلابکم جو تمہارے صلب سے حقیقی بیٹا، ہاں اگر کوئی متبنہ بنایا ہوا ہے تو اس کی بیوی سے شادی کرنا جائز، جب وہ طلاق دے دے یا مر جائے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہاری صلبوں سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور نہ تو جمع کر دو بہنوں کو، تم دو بہنوں کو جمع نہ کرو، دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتے، ہاں الا ما قد سلفا مگر تحقیق جو گزر گیا، چاہے وہ دو بہنیں نسبی ہوں یا رضعی ہوں، چاہے نسبی ہوں حقیقی ہوں، یعنی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، یہ حقیقی ہے، رضعی ہوں
ماں ایک ہے، باپ اپنا اپنا، تب بھی یہ رضعی بہنیں بھی ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، حقیقی بہنیں بھی ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہر وہ عورت جیسے پھپھو بھتیجی، یہ دونوں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، خالہ بھانجی یہ دونوں ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ کلیہ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ دو عورتیں ایک کو مرد شمار کرو، ایک کو عورت، اگر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، دو عورتیں رشتہ دار، ایک کو مرد شمار کرو، ایک کو عورت شمار کرو، اگر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو یہ دونوں ایک خاوند کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں ایک خاوند کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے اس کا۔ الا ما قد سلف، تحقیق جو گزر چکا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم، بخشنے والا ہے رحیم بڑا مہربان۔ والمحصنات من النساء، ہاں چوتھی قسم کی عورتیں، جو عورتیں شادی کر چکی ہیں، خاوند ان کے زندہ ہے، ان عورتوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں سے، تو اس لیے جو عورت شادی شدہ ہے اب وہ دوسرے خاوند کے ساتھ دوڑ گئی، بھاگ گئی، تو اب اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سابقہ پہلے کی بیوی ہے، یہ اگر اس کے ساتھ ملاپ کریں گے تو یہ زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک آدمی گم ہو گیا تھا، یہ ویسے مسئلہ یہاں تو نہیں ہے، میں ویسے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی گم ہو گیا تھا، تھوڑا عرصہ گزرا تھا اس کا، ویسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 سال تک اس کا پرچار کرو، ریڈیو کے اوپر، اخباروں کے اوپر، جا بجا پتہ کرو، لیکن اس شخص کا پتہ نہیں ہے شادی شدہ مر گیا یا زندہ ہے۔ اگر 4 سال تک اس کا علم نہ ہو موت حیات کا تو اس کے اوپر موت کا فیصلہ جاری کیا جائے گا، اس کی بیوی آگے شادی کر سکتی عدت گزار کے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، وہ تو 120 سال تک چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ایک آدمی تھا 10 سال ہو گئے، گم ہو گیا، شادی شدہ تھا، شادی شدہ ہے، اب اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں گیا۔ اب وہ بڑے کوشش کی ہے کہ وہ کہاں گیا، کہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، چلو پتہ چل جاتا مر گیا یا زندہ تب بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، زمین گھوٹ مار گئی، نگل گئی زمین، یعنی لا علم ہے، کوئی پتہ، بڑی کوشش کی ہے۔ اب اس کی بیوی نے عدت گزار کے اور کے ساتھ شادی کر لی۔ اناف کے نزدیک تو شادی کر ہی نہیں سکتی نا، امام مالک کے نزدیک اگر اس نے اور خاوند سے شادی کر لی، اس سے شادی کی ہوئی تھی، تاب دو حضرت صاحب پہلا بھی تشریف لے آئے، پہلا بھی حضرت صاحب تشریف لے آئے، اب یہ بیوی کس کی ہوگی؟ اب یہ بیوی پھر واپس پہلے کو دے دی جائے گی، دوسرا اپنا ہاتھ دھوئے، اللہ سے معافی مانگے۔ والمحصنات من النساء، مسئلے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مزہ تو تاب ہے نا، ساتھ ساتھ فقہ بھی ساتھ دیتے رہے، پھر چس بنتی ہے، مزہ آتا ہے مسئلے کے اوپر۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، الا ما ملکت، جن کے خاوند زندہ ہوں۔ یہ بھی خیال رکھنا، میں شادی شدہ کہہ رہا ہوں، تم کو اگر ایک ہے شادی شدہ اس کا خاوند مر ہے تو وہ بھی شادی شدہ کے حکم ہے، وہ رنڈیڈ۔ والمحصنات من النساء، وہ شادی شدہ جس کا خاوند زندہ عورتوں سے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ ذرا یہ سمجھنا، کتاب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جو مالک دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی لونڈیاں، یعنی لونڈی کا اگر ایک خاوند موجود ہو تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ شادی شدہ عورت جس کا خاوند موجود ہو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ تو اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ لونڈی اگر کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی ہے، اب ہٹ کے دوسرا اس کا خاوند بھی زندہ ہو، دوسرا آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو یہاں یہ محسوس ہے، لیکن یہ قطن موجود رہے، یہ قطن نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پہلے لڑائیاں ہوتی تھی آمنے سامنے، تلوار نیزہ گھوڑے
اونٹوں کے اوپر یہ لشکر جا لڑتے تھے جو دارالکفر سے آزاد عورت لے آتے تھے، خامد اس کا اگرچہ دارالکفر میں موجود ہوتا تھا، ایک تو ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالکفر۔ دارالاسلام ہے مسلمانوں کا ملک، دارالکفر ہے کافروں کا ملک۔ اب لڑائی جنگ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، عورتیں وہ بولی جاتی تھی ان کے اوپر لونڈے کا نام، وہ لونڈیاں ہیں، شادی شدہ تھی وہ عورتیں، وہ عورت شادی شدہ تھی، اس کا دارالکفر میں خامد موجود ہے، لیکن مسلمان ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا ہے، اگرچہ اس کا وہاں خامد موجود ہے، اب مسلمان یہاں اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ ہے الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک و ہدایات تمہارے، کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ کی لکھت ہے تمہارے اوپر، لکھت ہے تمہارے اوپر، یعنی جس کے ساتھ میں نکاح جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ ہے 12واں حکم، یہ ہے 12واں حکم۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں ہم تم کو گنوا لیا ہے کہ یہ عورتیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، اگرچہ رضا سے بھی شادی کرو تب بھی تمہارا نکاح نہیں ہے، تم شادی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے علاوہ جو اور عورتیں ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، 2 باتیں ضروری ہیں۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں، ایک تو یہ ہے صرف اپنا مقصد پورا نہیں کرنا، صرف اپنا پانی ضائع کرنے کے لیے نہیں کرنی، دوسری یہ ہے کہ ان کو اپنا مار دینا ہے، تم نے مار دینا ہے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں رکھنے کی نیت سے شادی کرنا، وقتی طور پر مزہ یا وقتی طور پر اپنا وقت پاس کرنے کے لیے نہ رکھنا، تب جائز ہے تمہارے لیے۔ اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال ہے تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ جو گن کر تمہیں سنائی گئیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُم، شرط یہ ہے کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ کیا منع؟ ایجاب قبول تب ہوگا جب مار دو گے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو بِأَمْوَالِكُم، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مار دو ان کو، محسنین، یہ دوسرا، محسنین، قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، بدماشیاں نکالنے والے نہ ہو، لستے نکالنے، یہاں سے متے کی تردید ہو گئی۔ متا بدماشی کے لیے ہوتے ہیں، متا ہے زنا، وہ وقتی طور کے اوپر رکھ لیا، اپنا گزارا کر لیا، جب ٹائم پاس ہو گیا، وقت گزر گیا، خود اپنے آپ جدا ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، متے کی تردید کر دی ہے، متا حرام ہے، اس لیے متا زنا ہے، زنا۔ اور اسلام شریعت بدکاری، بدماشی، زنا کا کبھی بھی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا اگر تیری نیت ہے ہمیشہ اس کو قید میں رکھنے کی تب تو شادی کر، اگر وقتی طور پر تو نے رکھنا ہے تو پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس سے شادی کرے۔ تو متا وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جب ان کو تم لے لو، جب تم نفع اٹھا لو ساتھ ان کے، یعنی جب ان کو اپنے قید میں لے آؤ، چاہے تم نے ان کے ساتھ جماع کیا ہو یا خلوت سیاح۔ خلوت سیاح سمجھا چکا ہو کہ ایک کمرہ ہو، دونوں میاں بیوی ہو، کسی کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو ملاپ کی، اس کو کہتے ہیں خلوت سیاح، تب بھی مار ضروری ہے۔ تو مِنْهُنَّ، ان میں سے، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو تم ان کو، اجورهن، ان کے مار، فریضتاً، جو مقررہ کیے گئے ہیں۔ اچھا، مقررہ جو کیے، یہ لازمی دینے ہیں؟ جی ہاں، لازمی دینے ہیں، ہاں، اس کا حکم ہے عورت کو، اگر یہ مار نہیں دیتا تو بالکل عورت اس کو قریب نہ لگنے دے، اجازت ہے عورت، کوئی گناہ نہیں ہے عورت کے اوپر۔ اچھا، کوئی صورت ہے کمی کی؟ پورا دینا ہے، پورا دینا ہے تو پھر میں نے پہلے تو لکھا دیا اتنا مار آپ صاحب بیچ رہے ہیں۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کھانے کا، اللہ نے کہا جب تم میاں بیوی ملو نا تو کوئی اوپر نیچے کی لگا کے، اوپر نیچے کی باتیں کر کے، اوپر نیچے مقصد یہ ہے کہ آپس میں باتیں کر کے، ہو سکتا ہے دعا آپس میں ملاپ ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو نہ دے مجھے، یہ طریقہ ہے، وہ آپس میں راضی ہو جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے، میں ٹھیک ہے مار نہیں لیتا، بس تیرا مال میرا مال، میرا مال تیرا مال۔ یہ ہمارے میں کیا، ہم میرے اور تیرے میں کیا فرق ہے؟ طریقہ ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ چیز کو
اپنا بنانے کے لیے. جب اس طرح کی گھول مل جاؤ گے اب وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے میں نہیں لیتی, پھر تمہارے لیے تم بالکل تمہارے لیے ٹھیک ہے تم کھاؤ مار نہ دو جب وہ خود آپے تمہیں دے دے. یہ ہے لا جناح ولا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر, نہیں ہے گناہ تم پر, فیما تراضیتم بہی, جس چیز میں تم راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ, من بعد الفریضہ, مقرر کرنے کے بعد جو تم راضی ہو جاؤ ایک دوسرے کو معاف کرو ٹھیک ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, کان علیما حکیما, ہے جاننے والا حکیما حکمت والا ہے. من لم یستطع منکم طولا, اچھا اب یہ نکاح اب ایک بندہ ہے آزاد سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مار دے, گھر نہیں ہے, نہ نفقہ بیوی کو نہیں دے سکتا, طاقت نہیں رکھ سکتا, پھر کیا کرے؟ اللہ کہے پھر کیا تو نے کیا کرنا ہے, ذرا اپنے آپ کو جھال کے رکھ, کنٹرول ریچ رکھ اپنے آپ کو ذرا. ہاں اگر لونڈی تجھے مل جائے آزاد کے ساتھ, آزاد کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے نا, لونڈی کا خرچہ کم ہوتا ہے. اگر تجھے لونڈی مل جائے تو پھر لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے, اس طرح کر. اگر تجھ سے لونڈی کا بھی نفقہ نہیں ہے تو پھر کیا کروں, میں تو اس کا بھی نہیں دے سکتا, کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی دینا پڑے گا. اللہ نے کہا پھر برے کے اوپر ذرا پاؤں دبا, جلیج ذرا ہوں, اتنی بھی کام نہ تو زیادہ آگے گزر حد سے. من لم یستطع, جو نا طاقت رکھے, منکم تم میں سے, طولن نکاح کرنے کی آزاد سے, این کے المحصنات, کہ نکاح کرے آزاد عورت سے, مومنہ سے, فمما ملکت ایمانکم, پس جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے, من فتیاتکم, تمہاری لونڈیوں سے, ایسی لونڈی مومنات جو مومنہ ہیں, کسی کی لونڈی ہے اس کو کہہ دے مجھے دے دے, اس سے لے لے نکاح کر کے, کیونکہ اپنی ذاتی لونڈی ہو وہاں نکاح نہیں ہوتا, یا ملکیت ہوگی یا نکاح ہوگا, ایک چیز ہوتی ہے. کسی کی لونڈی سے نکاح کر لے, اس کے مالک کو کہو یار مجھے نکاح کر کے دے, لیکن واللہ اعلم, اللہ جانتا ہے بے ایمانکم, تمہارے ایمانوں کو, تمہارے کثرت تو اللہ خوب ہی جانتا ہے. بعضکم من بعض, بعض تمہارا بعض سے ہے, یعنی تم ایک دوسرے سے ہو, سب ایک چیز ہی ہو. فنکحوہن, پس نکاح کرو ان لونڈیوں سے, باذن اہلہن, ان کی اہل کی اجازت کے ساتھ, یعنی جو ان کے مالک ہے نا ان کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن, اور دے دو ان لونڈیوں کو بھی, اجورہن, ان کے مہر دے دو, بالمعروف, دستور شرع کے موافق, جتنا بنتا ہے اتنا دے دو. محصنات غیر مصافحات, لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا ہے, قید میں لانے کی ارادہ ہو, مستی نکالنے کا ارادہ نہ ہو. اب یہ بھی من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات من المؤمنات, یہ بھی متے کی رد میں یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے آزاد سے تیری طاقت نکاح کی نہیں ہے تو لونڈی سے کر لے, اگر لونڈی سے بھی کرنی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے, لیکن لونڈی کو بھی نکاح میں لے آنا ہے تو ہمیشہ کے لیے لے کے, اس نیت سے نہ کہ تھوڑی دیر مستی نکالنے کے لیے. متع ہوتا ہے مستی کے لیے, اس لیے مستع زنا ہے, یہ نکاح نہیں ہے, متع زنا ہوگا. ولا متخذان اخدان, ہاں یہ بھی خیال رکھ, متخذان اخدان, چھپے یاریاں نہ بنا تو چھپے یار, صرف فون کے اوپر گزارا نہ کیتی رکھ, بدماشی یہ بھی چھوڑ دے, صرف اسی تک تو کال بھی لئی رکھتے گزارا تیرا چلدا رہے. چھپے یاریاں بنانے نہ, لا متخذان اخدان, نہ بنا تو چھپیاں یاریاں, چھپیاں دوستیاں بھی نہ لگا. فَإِذَا أُحْسِنَّ فِنَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, جب وہ آ جائیں, فَإِذَا أُحْسِنَّ, جب شادی ہو جائے ان سے لونڈیوں سے, فَإِنَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر وہ آئیں بے حیائی کو, نافرمانی کریں, تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, تو ان کے اوپر نصف ہے جو آزاد کے اوپر. اب یہاں سے سزا بیان ہو رہی ہے, لونڈی کی حد بیان ہو رہی ہے. آزاد بدماشی کرے تو اس کی سزا 100 کوڑا, اگر لونڈی بدماشی کرے گی بے حیائی کو آئے گی تو اس کو 50 کوڑا.
یہ ہے اگر شادی کر لو تم، قید میں لے لیا تم نے، قید میں لونڈی کو لینے کے بعد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ آ جائے وہ بے حیائی کو، یعنی بدماشی والے فعل کرنے لگ جائے، زنا والے، فَعَلَيْهِنَّ پس ان لونڈیوں کے اوپر نصف آدھی ہے مال المحصنات جو ہے پاک آزاد عورتوں کے اوپر جو غیر منکوہ ہیں، غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو 100 کوڑا ہے، اس کے اوپر 50 کوڑا آئے گا لونڈی کے اوپر، من العذاب سزا سے، ذالکا یہ لمن یہ اس کے لیے خشی العنت منکم جو ڈرتا ہو زنا سے، منکم تم میں سے، یہ تمہارے لیے اس لیے تمہیں اجازت دی گئی لونڈی کرنے سے جو تمہیں خطرہ ہو کہ اگر لونڈی سے شادی نہ کرے تو ہم سے زنا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے تمہیں اجازت دے دی لونڈی سے شادی کر لو، یہ ہے۔ لیکن اللہ نے متے کی اجازت نہیں دی کہ ازاد سے متا کر لے، ذالکا کیونکہ متا تو سراسر بغیرتی ہے، ذالکا یہ 13واں حکم ہے، ذالکا یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے لمن خشی العنتا جو ڈر زنا سے، منکم تم میں سے، اس لیے لونڈی سے شادی کر لے، ہاں وَأَن تَصْبِرُوا ان تصبروا اگر تو صبر کر لے، ان تصبروا اگر تو صبر کر لے یعنی لونڈی سے شادی نہ کر اور ویسے گزارا کر لے، صبر کر لے تو خیر لکم یہ تو بہت بہتر ہے تیرے لیے، یہ بہت بہتر ہے تیرے لیے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ جب انسان کو خطرہ ہو کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، کس وقت انسان کو شادی کرنا ضروری ہے؟ جب انسان کو خطرہ ہو کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس وقت بندے کے اوپر شادی کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب کو اس کو خطرہ نہ ہو کہ میں زنا میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہے اس کو، تو پھر بھی شادی کرنا اس وقت سنت ہے۔ لہذا آج کے دور میں کر لے، جتنا زیادہ جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اور جو لڑکے کی لکھی جاتی ہے نا وہ 15-16 سالوں تک جوان ہو جاتا ہے، اور لڑکی 15 سالوں تک وہ لکھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں 13 ساڑھے 13 14 تک ہی ہے، کیونکہ خوراک کے اعتبار سے۔ لہذا جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کی جلد شادی کر دینی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ یرید اللہ ارادہ کیا اللہ نے لیبین لکم تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے کھول کے یہ کام، ویہدیکم اور بیان کر دکھائے تمہیں سنن الذین طریقے ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور متوجہ ہوا تمہارے اوپر یعنی تمہاری توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا، واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ ارادہ کرتا ہے کہ متوجہ ہو تمہارے اوپر اپنی رحمت کے ذات، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور ارادہ کرتے ہیں جو وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں مزوں کے، ان تمیلوا میلا عظیما کہ وہ دور ہو جائیں، دور بہت بڑا، دین کے کاموں سے دور چلے جائیں، وہ میل ہو کے اس میں شہوت کے کاموں میں آ کے دون کے کاموں سے بھی بہت دور چلے جاتے ہیں۔ یرید اللہ ارادہ کیا اللہ نے ان یخفف عنکم کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، وخلق الانسان ضعیفا علت اس کی یہ کہ پیدا کیا گیا انسان ضعیفا بڑا ہی کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا 14واں حکم قانون اور اصلاح معاملہ بھی ہے، معاملات بھی، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم نہ تم کھاؤ مال آپس کے درمیان بالباطل غلط طریقے سے، الا تجارۃ مگر ہو تجارت لازم کمی پیشی ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم مت قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، مسلمان کو قتل کرنا گویا آپ کو قتل کر رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کان بکم رحیم مہربانی کرنے والا، من یفعل ذالک یہ ثمرہ اخرویہ جو کوئی کرے گا یہ قتل عدوان و ظلم یہ زیادتی بھی کرنے والا ہوگا اور ظلم کرنے والا ہوگا، فسوف نصلیہ نارا پسند کریے ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں۔
वकान ज़ालिका अल्लाह यसीरा, है ये अल्लाह के ऊपर बड़ा आसान। इन तजतनिबु कबायरा, अगर तुम बचते रहो बड़े गुनाहों से, मातुनहून अनो, जिससे तुम्हें रोका गया है, यानी कुफ्र शिरक जमी अनवा जितनी भी कुफ्र शिरक है रोकते बड़े गुनाह। कबीरा गुनाह कौन से हैं? कबीरा गुनाह वो हैं जिनका कुरान और सुन्नत के अंदर जिनके ऊपर वईद है, हदें हैं, ये कबीरा गुनाह है। ये कबीरा जिनके ऊपर अल्लाह ने धमकियाँ दी हैं, वईदें सुने हैं, ये कबीरा गुनाह है। लिखा है झूठ, शराब, वालिदैन की नाफरमानी, ये सब कबीरा गुनाह के अंदर आते हैं। या फिर जो ऊपर वाला है, दो को बराबर करो, एक गुनाह ऊपर एक नीचा, जो ऊपर वाला ये कबीरा, नीचे वाला सगीरा। जब इसके नीचे आएगा तो ये कबीरा बन जाएगा, ये सगीरा बन जाएगा। इस तरह जो जिसके ऊपर हदें जारी हुई, जिसके ऊपर वईदें आई हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, वो कबीरा गुनाह है। नुकफ़िरान को माफ़ कर देंगे हम तुमसे, सय्यातुम, गुनाह तुम्हारे, गलतियाँ तुम्हारी, वनुदखिलकुम, और दाखिल करेंगे हम तुमको मुदखलन करीमा, जगह इज़्ज़त की। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़िन, न तुम तमन्ना करो उन फ़ज़ाइल की जो फजीलत दी अल्लाह ने साथ उसके बाज़ तुम्हारे को बाज़ के ऊपर। लिर्रिजाल नसीबुन, मर्दों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मक्ता सब, जो कुछ वो कसब कर। पीछे अल्लाह हिस्सा बयान कर चुका है ना, जिस जिसका हिस्सा है। तुम एक दूसरे के ऊपर ज्यादती ना करो और एक दूसरे के हिस्से की भी तड़प ना रखो। वलिन्निसा, औरतों के लिए भी नसीबुन हिस्सा है, मिम्मक्ता सबना, जो कुछ उन्होंने कसब किया। वसअलुल्लाह, मांगो तुम अल्लाह से, मिन फजले, उसका फजल, अल्लाह से अल्लाह के फजल की दुआ किया करो। वसअलुल्लाह, मांगो तुम अल्लाह को, अल्लाह से तुम मांगो, मिन फजले, उसके फजल के बारे में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह काना है, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का अलीमा, जानने वाला। लिकुल्लि जअलना मवालिया, हर एक के लिए हमने वारिस बनाए, मिम्मा तरकल वालिदान, जो छोड़ जाएं वालिदैन, वल अक़रबून, करीबी रिश्तेदार, वल्लज़ीना, वो लोग, अहक़दत ऐमानुकुम, पुख्ता हो चुके हैं गिरे तुम्हारी कसमें, फ़आतूहुम नसीबहुम, पस दे दो उनको हिस्से उनके। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा, हर चीज़ के ऊपर गवाह। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों के ऊपर, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु, बसबब उसके जो फजीलत दी अल्लाह ने, बाज़हुम, उनके बाज़ को, अला बाज़िन, बाज़ के ऊपर, बिमा अनफ़क़ू, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है दो वजह से। इनको मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत है, इसलिए मर्द हाकिम है औरत। एक तो ये है जो मर्द है ये औरत से ज़्यादा ज़हीन, आकिल, आकाम जारी होते हैं। ये नबी है तो वो भी मर्द बन सकता था, ये अक्ल के अंदर ज़्यादा, इसलिए मर्द जहाँ दो आ जाएं गवाही कबूल है, लेकिन जहाँ दो औरतें आ जाएं गवाही कबूल नहीं है। तीन आ जाएं तब भी कबूल नहीं, जब तक एक मर्द साथ नहीं होगा। और दूसरी फजीलत जो है वो इसके अंदर है कि ये अपनी आल और अयाल का खर्च पानी सब मर्द के ऊपर है, इसलिए भी औरतों के ऊपर इसको सरदारी है। लेकिन मर्द हो आज की तरह ऐसे ना हो कि मर्द साहब दो बच्चे, एक कंधे के ऊपर, एक दूसरे कंधे पर बीवी आगे और मर्द साहब ये पीछे। ये बात मर्द की है ना मर्द की नहीं। जो मर्द हो, मर्द मुसलमान है, मर्द की बात है, न मर्दों की बात नहीं है। यहाँ अर्रिजाल, मर्द, क़व्वामून, हाकिम अलन्निसाए, औरतों पर, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु, बसबब उसके जो फजीलत दी अल्लाह ने, बाज़हुम अला बाज़िन, बाज़ उनको बाज़ पर, व बिमा अनफ़क़ू, और बसबब उसके खर्च करते हैं वो मर्द, मिन अमवालिहिम, अपने मालों से, यानी मार भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, खर्चा भी बीवी को देते हैं। इसलिए फ़स्सालिहात, तो जो फर्मा बरदार बीवी होती हैं, जो फर्मा बरदार बीवी होते हैं वो खावंद को हाकिम मानती है, जो नाफरमान होती हैं वो खावंद को हाकिम नहीं मानती। फ़स्सालिहात, तो एक साथी था सुनाया करता था एक बात, कहता था कि एक दफ़ा एक आदमी किसी बड़े आदमी को बुलाने के लिए गया था। वो दरवाज़ा खटका रहा था, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे, घर में शोर आ रहा था। जब दरवाज़ा खावंद ने खोला, कहते चुप कर, बाहर आदमी आए हो, क्या कहेगा। लेकिन वो चुप नहीं कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो बीवी ने पीछे से जूता मारा। अभी तक वो हज़रत साहब बाहर नहीं आए थे कि जो वो जूता जो था वो गली के अंदर आ गया।
وہ جو سامنے آدمی کھڑا تو اس کے پاؤں میں آپ گرا، وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار کہ اب اس کو پتہ چلے کہ اس کو بیوی نے جوتا مارا ہے۔ اس آدمی کا بھی کام تھا، اسے وہ اب جب ساتھ لے کر چلا نا تو وہ شرم کے مارے چپ کر کے آ رہا تھا، میں اب اس سے کیا بات کروں۔ چلتے چلتے وہ کہتا ہے اب یہ کام کیسے کرے گا، گھر سے لڑ کر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی حربہ کرتا۔ اس نے کہا حضرت جی، حضرت جی بڑے میں نے دیکھے آپ بڑے کمال کے بندے ہیں۔ کیسے؟ حضرت جی ہمیں بیوی جوتا مارے تو ہم دوبارہ اٹھا کے دیتے ہیں، لیکن آپ کو مارا آپ نے اٹھا کے نہیں دیا اس کو۔ کہتے ہاں پھر یہی تو بات ہے نا۔ پھر وہ ذرا ہوشیار ہوا، اچھا یہ صرف میرے ساتھ نہیں سب کے ساتھ۔ تو یہ اس کے حق میں ہے، جو عورت فرما بردار ہو وہ خاوند کو حاکم مانتی ہے، جو بے حیا ہو وہ خاوند کو حاکم نہیں مانتی۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کی صفتیں خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب پشت پیچھے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، کیونکہ عورت کی عزت کی وجہ سے خاوند کی عزت برباد ہو جاتی ہے۔ حفاظت کرنے والے، للغیب پشت پیچھے، خاوند کے مال کی بھی، خاوند کے مال کی بھی، خاوند کی عصمت کی بھی، خاوند کی عزت کی بھی۔ عورت اپنی حفاظت آپ کر لے، ان سمجھے یہ خاوند کی حفاظت کر رہی ہے۔ بما حفظ اللہ، ساتھ اس چیز کے جو نگرانی کی اللہ نے، جو حفاظت کی اللہ نے۔ اللہ جو محافظ ہے اس عورت کا، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ خاوند کی پشت پیچھے اپنی عزت محفوظ رکھتی ہے، اس کے مال کی، گھر کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی سب حفاظت کرتی رہتی۔ یہ فرما بردار عورتیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، او خامدو، یہ قانون ہے اصلاح کا، اصلاح کا قانون آ رہا ہے۔ اب خاوند کو خطرہ ہے بیوی نافرمان ہے، بیوی ذرا نافرمان ہے، اب کیا صورت حال ہے اس کو فرما بردار بنانے کا، وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم نے کس طرح اصلاح کرنی ہے اپنی بیوی کو۔ خاوند پہلے سمجھائے بٹھا کے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی جب تک خاوند کی فرما بردار نہ ہو اس وقت تک گھر نہیں چل سکتا، اور جو بیوی خاوند کی نافرمان ہو، اللہ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے، ملائکہ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے، نیک لوگوں کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ اتنا بھی آتا ہے کہ وہ بری بیوی کے لیے اللہ، ملائکہ بھی بد دعا کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی بد دعا کرتے ہیں، جو خاوند کی نافرمان ہو بیوی۔ اور اس کو اچھی طرح سمجھائے، پیار کیا چیز ہے جو میں آپ کو لے کے نہیں دیتا، کیا چیز ہے جو آپ کو دیتا نہیں ہوں۔ ہر چیز جو آپ منہ سے نکالتے ہیں، جو چیز بھی آپ نے پان کھانا ہوتا ہے، رات کو جانا پڑے میں 12 بجے وہ بھی بیچار لے کے آتا ہوں۔ پیار محبت سے ہر کو طریقہ اس کو سکھائے۔ کوئی چیز اور اگر مانگتی ہے، جو مطالبہ کرتے ہیں، میں لے کے آتا ہوں۔ لہذا اچھی بات ہے تو گھر میں رہا کر، میں چلا جاتا ہوں، تو جتنے پڑوسی تھے سب کے گھر چکر پھیر، میں آتا ہوں پھر تو پہلے آ جاتی ہے۔ یہ کام اچھا نہیں ہے میری اجازت کے بغیر۔ میں چلا جاتا ہوں مزدوری پر یا چلا جاتا ہوں نوکری کے لیے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، 5 منٹوں کے بعد تو تیاری کر کے بھی بازار کی سائٹ لے جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزر، میں جب دیکھتی ہے حضرت صاحب آنے والا ہے، تشریف لے آئے گا، اس سے 5 منٹ آپ بھی تشریف پہلے لے۔ یہ کام اچھے نہیں ہیں، اور یہ جو بد سلوکی ہے میرے ساتھ، یہ کام بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ خاوند کی اجازت کے بغیر اگر خاوند گھر نہیں ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے اس کی پیچھے، اگر کوئی بھائی آ گیا یا باپ کوئی بھی، تب بھی وہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے پتہ کرے، ویسے نہ جائے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو ماں باپ کے گھر بھی نہ جانے دے تب بھی اس کو اختیار ہے، وہ اس کو گھر میں رکھے۔ ہاں اگر وہ دیوار سے اس کا ماں باپ کہیں آ جائے باتیں کرے تو وہ پھر خاوند نہیں منع کر سکتا، لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ خاوند اس طرح کرے، کیونکہ جس طرح بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق ہے تو خاوند کے اوپر بیوی کے بھی حقوق ہے۔ اس طرح کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خاوند اس کو پیار سے بٹھا کے آرام سے سکون سے سمجھائے۔ اگر سمجھانے کے بعد ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر سمجھانے کا قرآن دوسرا طریقہ یہ بیان کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ترجمے میں بتا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر تو ایسا کر، اس کا بستر جدا کر،
اس کی چارپائی جدا کر دی، علیحدہ بستر ڈال تو علیحدہ سوئے۔ اگر پھر سمجھ آ جائے گی، اگر کوئی دماغ میں اس کے ہے تو، اگر پھر بھی ویسے سمجھ نہ آئے پھر کیا کر، پھر تھوڑا سا تتکا اتنا سا چھوٹا ہو، 2-4 لگائے اس کو ذرا یہ کمر سے نیچے نیچے، تاکہ زخم بھی اس کو نہ ہو۔ 2-4 لگائے، زخم بھی نہیں لگانے اس کو، خون بھی نہ ہو۔ جب تھوڑی مار دے گا نا پھر انشاءاللہ کچھ عقل ٹھکانے آ جائے گا، اگر بندے کی بچی ہوگی تو۔ اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی، پھر بھی وہی ضد کے اوپر، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ عورت جب تک کھاتی رہے صحیح، چلتی رہے، جب اس کے ایک دن بھی تھوڑی کمی ہو جائے نا پھر یہ کیا کہتے ہیں، ساری زندگی تو نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، ساری زندگی تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، ساری زندگی تو نے، میں تو جب سے آئی ہوں گھر میں تنگ ہوں، بس کوئی سانس سکھ کا نہیں گزرا میرا، تو ساری زندگی تو نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ساری زندگی کی بات، ساری زندگی کی جو اس کے ساتھ اچھا کھایا پیا پہنا سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ پسلی جو ہے اس کی ہڈی کی مانند ہے، اگر بالکل سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، ایسا سے سیدھا کرو گے سیدھی بھی ہو جائے گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں۔ اسے پیار سے سمجھاؤ۔ اگر پھر بھی مار لگانے سے اتنی نہ لگاؤ کہ اس کو زخم ہو جائے، تھوڑی لگاؤ تاکہ جتنی تمہیں اندازہ ہو اتنی سمجھ جائے گی۔ جب پھر بھی نہ سمجھے اب کیا کرو، اب اس کا کیا حال ہے؟ اب ایسا کرے، ایک لوگوں کو چاہیے کہ ان کے مابین صلح کرائے، ایک حاکم مقرر ہو خاوند کی طرف سے، ایک مقرر ہو بیوی کی طرف سے، یہ دونوں کو پابند کریں اور اس کو سمجھائیں، لیکن ان دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ میاں بیوی کا اتفاق ہو جائے۔ کچھ ہوتے ہیں نا ذہن کے، بے اللہ کرے جا تو رہے ہیں بس اللہ کرے ان کی صلح بنے ہی نہیں، نہ اس ارادے سے نہ ہو، اچھا ارادہ رکھتے ہو کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ملاپ کر دے گا۔ یہ اللہ نے سب طریقہ بتایا۔ دیکھو قانون اصلاح کا، واللاتی، وہ عورتیں تخافون، تم خوف اختیار کرو، نشوزہن، ان سے نافرمانی کا، فاعظوہن، پس ان کو واعظ کرو زبان سے، سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واجروہن، چھوڑ دو اکیلا ان کو، فی المضاج، بستروں میں چھوڑ دو، علیحدہ سوئی پڑی رہے بس۔ دو اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا ان کو کیا کرو، اعتدال کے ساتھ مار دو۔ اگر سمجھ جائیں پھر بھی سمجھ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا، نہ تم تلاش کرنا ان کے اوپر کوئی بہانہ، یعنی ظلم نہ۔ کیوں؟ بعض خاوند ہوتے ہیں نا، پہلے سمجھایا نہیں سمجھی، پھر اس کو علیحدہ بسترا کیا نہیں سمجھی، پھر تھوڑی مار دی معمولی سی، پھر سمجھ گئی تو پھر بھی یہ غصہ اندر اندر لہ پھرتا ہے۔ آپ کو اس سے گلاس ٹوٹے پھر میں اس کو ایک مار لگاؤں، آپ تو پہلے تو سمجھا رہا تھا نا آرام آرام سے۔ ایک آدمی نے کہا کسی کو کہ بیوی کو مارنا نہیں چاہیے، ویسے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی عبرت کے نمونے حاصل، آنے والی نسل کے لیے آپ بھی مثالیں پیش کر سکیں کہ بیوی کو مارو بھی صحیح، مارنا میں مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنا ہے، میں آپ کو ویسے سنا رہا ہوں کہ بیوی کو اس نے کہا مارنا نہیں ہے، لیکن جب بھی مارو اس کو باندھ کے، اس کے پاؤں باندھ کے مارنا ہے۔ اس نے کیا کیا، بیوی کو ایک دن مارنے لگا، وہ نافرمانی کر رہی تھی، اس نے اس کے پاؤں باندھ رہے خوب مارا، وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کیا کیا کہ ابا تو نے کہا تھا پاؤں باندھ کے مارو گے تو پھر جائے گی نہیں، وہ تو چلی گئی۔ کہا بیٹا میں نے اس طرح نہیں کہا، میں نے کہا بیٹا پاؤں باندھ کے مارو، مطلب ہے جب اس کا بچہ ہو جائے پھر مارو، پھر یہ نہیں جائے گی، یہ مراد ہے میرا۔ تو اب ان کو آپ نے مارا بھی ہے، کچھ سمجھ گئی ہے، لیکن اندر اندر تمہارے غصے کا موقع ملے، گلاس ٹوٹے میں پھر اور مار لگاؤں اس کو،
اور لگاؤں اس کو تاکہ اس کا دماغ ٹھیک کرو. اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا, تم بہانے تلاش نہ کرو کہ زیادہ مارنے کے لیے اب آئندہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. فلا یہ ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, مت تم تلاش کرو ان کے اوپر سبیلا, کوئی راستہ یعنی بہانہ. ہاں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, یہ ذہن میں رکھ, اگر تو بہانے تلاش کرے گا تو اوپر اللہ بھی ہے, وہ تم سے بڑا, پھر تجھے سزا دے گا. بے شک اللہ ہے علیٰ بلند کبیرہ, بڑا بھی ہے. وَإِن خِفْتُمْ, اگر تم خوف کرو, شِقَاقَ بَيْنِهُمَا, اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ تو آپس میں بہت ضد بن گیا, شقاق و بین, ان دونوں کے مابین ضد پیدا ہو گیا, خوف ہے تمہیں ان دونوں کے مابین ضد کا کہ یہ تو آپس میں بڑا ضد چل پڑا ہے, اب صلح ممکن بھی نہیں ہے. فَبَعْثُوا حَكَمًا, بھیجو تم ایک حاکم کو, من آلہ, خاوند کی آل کی طرف, وَحَكَمًا مِنْ آلِہَا, اور ایک حاکم بنا کے اس عورت کے گھر والوں کی طرف. اِن یرید اصلاحا, ارادہ کریں دونوں ملاپ کا, یوفق اللہ بینہما, موافقت کر دے گا اللہ ان دونوں کے مابین, میاں بیوی کے مابین. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, علیمن, جاننے والا ہے, خبیرن, خبر رکھنے والا ہے, ہر ایک خبر رکھنے والا ہے, حاکموں کی نیت کو بھی جانتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, یہ دیکھو احکام بیان کرنے کے بعد پھر مقصودی مسئلے کی طرف آ گئے, توحید کی طرف. لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. دیکھو یہ قربان جاؤں, قرآن نے زندگی کی گھر کے بھی طریقے بتا دیے زندگی گزارنے کے, پھر ہٹ کے آ گیا عبادت کرو عبادت کرو, گھر سے بھی سمجھا دیتا ہے, پھر اپنی مقصودی عبادت کی طرف بھی آ جاتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت کرو تم اللہ کی, اللہ اکیلے کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, مت تم شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ, والدین کے ساتھ بھی احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, جو ایک دیوار کے ساتھ ملا ہوا پڑوسی ہے جنب والا, اس کا بھی خیال رکھو, ہاں اس کے ساتھ بھی احسان کرنا. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, جو ساتھی ہے تمہارا سفر کا, یا میاں بیوی ہو تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. وَابْنِ السَّبِیلِ, اور مسافروں کا بھی خاص کر خیال کیا کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُمْ, جو مالک ہیں تمہارے دایات, لونڈیوں غلام, ان کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, نہیں پسند کرتا, من کان, اس شخص مختالا, جو بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو, فخورا, جو فخر کرنے والا ہو, زبان سے جس کے الفاظ بھی فخری نکل رہے ہوں. الذین یبخلون, زجر وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل, لوگوں کو بھی حکم کرتے ہیں بخل کرنے کا, خود بھی خرچ نہیں کرتے, دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں. ویکتمون, اور چھپاتے ہیں, ما آتاہم اللہ, جو کچھ دیا اللہ نے ان کو, من فضل, اپنے فضل سے. بخل کرتے ہیں علم کے اندر, چھپا لیتے ہیں جو کچھ ان کو اللہ نے دیا, قرآن کا علم بھی دیا, لیکن اپنے کھانے کی خاطر لوگوں کو حق مسئلہ نہیں بتاتے. یہی ہو جائیں بےمان ملا, ایسے حرام خور ملا. یکتمون, چھپاتے ہیں, ما, اس چیز کو, آتاہم اللہ, جن کو دیا اللہ نے, من فضل, فضل سے. اور چھپائیں گے تو سن لو. وَأَعْتَدْنَا, ہم نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین, سمرا ہے, تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے, عذاب مہینہ, ذلیل کرنے والا عذاب. والذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, ریا الناس, سے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. لوگ کہیں واہ واہ واہ, حاجی سے بڑا مال خرچ کرتا ہے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ, نہیں مان رہتے اللہ پر. ولا بالیوم الاخر, نہ آخرت کے دن پر ایمان لے آتے. ومن یکن الشیطان له قرینا, جو ہو شیطان اس کے لیے دوست, فسا قرینا, برا ہے دوست شیطان اس کا. وماذا علیہم, کیا ہوگا ان کے اوپر, کیا مصیبت, ماذا علیہم, کیا ہوگا ان کے اوپر, لو, کیا ہوتا ہے ان کے اوپر اگر ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ, والیوم الاخر, اور آخرت پر. وانفقوا, خرچ کرتے اللہ کے راہ میں, مما رزقہم اللہ, جو رزق دیا ان کو اللہ نے. وکان اللہ, ہے اللہ بہم, ان کے ساتھ, علیمن, جاننے والا. اگر یہ کام کرتے تو پھر کیا حرج تھی. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم, نہیں ظلم کرے گا, مثقال ذرۃ, ایک رئی برابر دانے کے, دانے رئی کے دانے برابر
برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر کوئی کرے اچھائی تو یضاعفھا اللہ ڈبل کر دیتا ہے اس کی اچھائی کو. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ دے گا اس کو اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا پس کیا حالت ہوگی اس وقت جب لے کر آئیں گے ہم میرا پیغمبر من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ وجئنا بک اور ہم تجھے بھی لے کر آئیں گے ہؤلاء ان لوگوں کے اوپر شہید حق بتانے والا. وہ منظر کیا ہوگا. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا اے عبداللہ مجھے آج قرآن کی تلاوت سنا. حضرت عبداللہ فرمایا یا رسول اللہ میں سناؤں؟ فرمایا ہاں عبداللہ میرا دل کر رہا ہے تو سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے رہے پڑھتے جب اس آیت کے اوپر آئے نا اس وقت اللہ کے رسول رونے لگے کہہ رہے عبداللہ بس کر جا بس خاموش ہو جا. روتے رہے خوب روتے رہے کہ اللہ نے کہا نا کہ میرا پیغمبر ہر امت کو ہم لے کر آئیں گے حق بت گواہی والے اور تجھے لے آئیں گے ان کے اوپر گواہی دینے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس وقت کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ جب تک میں ان میں زندہ رہا مجھے پتہ یہ کام یہ کرتے رہے جب تو نے مجھے وفات دے دی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. لے کر آئیں گے شہیدہ حق کی گواہی دینے والا. یومئذ یود الذین کفروا وہ دن بڑا خطرناک ہوگا. اس دن پسند کریں گے وہ لوگ کافر جو کافر ہے کافر پسند کریں گے وَعَصَوُا الرَّسُولَ رسول کی نافرمانی کرنے والے بدعتی بھی پسند کریں گے. لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ کاش کے برابر کر دیا جاتا انہیں زمین کے کاش زمین مٹی کے ساتھ ہم مٹی ہو جاتے. کافر بھی کہیں گے اور بدعتی بھی جو رسول کی سنت کے دشمن ہیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور نہیں چھپا سکتے نہیں چھپائیں گے اللہ کو حدیثاً کوئی بات. ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی اپنی بات چھپا سکے گے. چلو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.